بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیئر ڈاکٹر کولیگس، لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سیدھا لیکن قدر مشکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم ڈاکٹرز اپنی ساری زندگی اپنے مریضوں کی سنتے گزارتے ہیں، لیکن آخری مرتبہ کب کسی نے واقعی ہمیں سنا؟ ہم ڈاکٹر ہر روز تکلیف، بیماری اور موت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. پھر بھی ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم کبھی نہ ٹوٹیں، کبھی نہ رکیں اور ہمیشہ دستیاب رہیں. آج کے اس لیکچر میں اس خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں جو ہماری اپنی ذہنی صحت کے گرد کھینچی گئی ہے. یہ محض ایک اور میڈیکل موضوع نہیں ہے، یہ ہم سب کے بارے میں ہے. وہ شفا دینے والے جو خود بھی شفا کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، لیکن جن کے ہاتھوں شفا لکھی ہے خود انہیں بھی شفا کی ضرورت ہو سکتی ہے. آج آئیے ہم ایک محفوظ فضا بنائیں جہاں ہم اپنے ساتھ سچ بول سکیں، خود پر غور کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا کمزوری نہیں، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ لازمی ہے اگر ہمیں وہ ڈاکٹر بننا ہے جس کے لائق ہمارے مریض ہیں. اگر ہم نے اپنے مریضوں کو بیسٹ ڈلیور کرنا ہے تو ہمیں فزیکلی اور مینٹلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹرز کی ذہنی صحت، خاموشی کو توڑنا. سوچئے ایک سرجن 6 گھنٹے تک نشتر کو بغیر لرزے تھام سکتا ہے، لیکن ڈیوٹی کے بعد اپنی زندگی کو سنبھال نہیں پاتا. سوچئے ایک ڈاکٹر دوسروں کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، لیکن خود مدد مانگنے کا حوصلہ نہیں کر پاتا. آج کے لیکچر میں ہم اس مسیحا کی بات کریں گے جو خود زخم خوردہ ہے، یعنی ڈاکٹرز کی ذہنی صحت. یہ صرف ایک لیکچر نہیں، یہ ایک پکار ہے کہ ہم اپنے پیشے اور اپنے مریضوں دونوں کی حفاظت کریں. میں شروع کروں گا ایک کہانی سے. 28 سالہ ڈاکٹر، ایک شاندار ٹرینی، اپنی کلاس کی ٹاپر، ایک پبلک ہسپتال میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتی تھی. ایک رات اس نے ایک مریض کو ریسسیٹیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر سب کچھ درست ہونے کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکی. اس نے خاموشی سے نوٹس مکمل کیے اور گھر لوٹ آئی. کچھ ہفتوں میں اس نے فون اٹھانا چھوڑ دیا، نیند کی گولیاں کھانا شروع کیں اور ایک دن او پی ڈی کلینک میں انتظار کرتے ہوئے سرنجوں کے ڈبے کو گھورتے سوچنے لگی، اگر میں غائب ہو جاؤں تو کون یاد کرے گا؟ وہ سوئی کی طرف نہیں بڑھی، اگرچہ وہ کافی ڈپریس تھی،
انگزائٹی میں تھی، بلکہ ایک ساتھی کی طرف بڑھی اور پہلی بار کھل کر اپنی ساتھی سے بات کی۔ اس ایک گفتگو نے اس کی زندگی بدل دی۔ یقین جانیے، ایسی کہانیاں انوکھی نہیں، یہ ایک زوردار الارم ہے جنہیں ہم مزید نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹروں میں مینٹل برن آؤٹ کی اصل تصویر کیا ہے، یا اسٹڈیز کیا بولتے ہیں، یا اعداد و شمار کیا ہیں، آئیے جان لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً نصف ڈاکٹر برن آؤٹ کا شکار ہے، اسٹڈیز بولتی ہیں، اور ان میں خودکشی کا خطرہ خاص طور پر خواتین ڈاکٹروں میں زیادہ ہے۔ پاکستان میں بھی ریزیڈنٹس اور طلبہ میں 40 سے 60% تک برن آؤٹ رپورٹ ہوا۔ مینٹل برن آؤٹ، ذہنی پریشر، دماغ پہ پریشر، سوچ پہ پریشر۔ اب عالمی دائرہ صحت اور مختلف ممالک کی قومی پالیسیز اس مسئلے کو سسٹم کی سطح پر حل کرنے کی ہدایات دیتی ہیں۔ حد سے زیادہ کام اور کم سٹاف، یہ مینٹل برن آؤٹ کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، آئیے جان لیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ حد سے زیادہ کام اور سٹاف کی کمی، ورک لوڈ کی زیادتی کی بہت بڑی وجہ ہے ڈاکٹروں میں مینٹل برن آؤٹ کی۔ اس کے علاوہ لانگ ورکنگ آورز، مورل انجری، جب سسٹم، جب ہاسپٹل مجبور کرے کہ بہترین علاج کے بجائے آپ لانگ آورز تک کام کریں، آپ اپنے فزیکل نیڈز، اپنے مینٹل ریسٹ کو اگنور کریں، ورکنگ آورز چاہیے، اور یہ کہ ڈاکٹر تو کبھی تکتا نہیں ہے، ڈاکٹر تو کبھی مینٹل پریشر لیتا نہیں ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو لوڈ، کاغذی بوجھ، بیوروکریسی، ریکارڈ لینا، ریکارڈ کرنا، یہ تمام چیزیں یہ مینٹل برن آؤٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز سٹگما، کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کسی ڈاکٹر کو مینٹل سٹریس ہے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن میں ہے، یا وہ مینٹل انریسٹ میں ہے، تو شاید بدنامی ہو جائے گی، شاید اس کا لائسنس بھی کھو جائے گا۔ تو یہ خوف بھی آپ کے مینٹل سٹریس کو یا مینٹل برن آؤٹ کو مزید زیادہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹراما ایکسپوجر، صدماتی واقعات کا بار بار سامنا کرنا، یہ ہم نے دیکھا کہ جو چند ایک سال پہلے جب یہاں پہ پشاور میں جب بہت زیادہ یہ بم بلاسٹ ہوتے تھے، اور ایکسیڈنٹ ایمرجنسی میں جو ڈاکٹرز ہوتے تھے ان میں بہت زیادہ مینٹل پریشر ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایکسپوجر ہوتی تھی ان کو یہ بیڈ سینز کی طرف یا ٹراماٹائزڈ سینز کی طرف۔ اس کے علاوہ ایک اور خواتین ڈاکٹروں پر اضافی سماجی اور پیشہ ورانہ دباؤ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خواتین ڈاکٹرز اگر ایک طرف پروفیشنل رسپانسبلٹیز ادا کرتی ہیں، تو دوسری طرف ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا ہی اپنے سماجی اور اپنے خاندانی بوجھ کو بھی سہاریں گی۔ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں، تمام وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے مینٹل سٹریس بڑھتا ہے، مینٹل برن آؤٹ بڑھتا ہے ڈاکٹروں میں، لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ وہ عموماً کہہ نہیں پاتے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے، ہم ڈاکٹرز کو بھی ان چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے، اور ان کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کو بھی انڈیویجول لیول پہ، اور سسٹمز کو بھی، آرگنائزیشنز کو بھی، ہاسپٹلز کو بھی ایز اے سسٹم لیول۔ ایک اور بات کہ خود یا ساتھی میں مینٹل برن آؤٹ پہچاننے کے اشارے کیا ہیں، یعنی وہ کیا
آپ کو محسوس ہو یا کیا آپ دیکھیں اپنے میں یا اپنے کولیگز میں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے یا میرے کولیگز کو مینٹل برن آؤٹ ہونے لگا ہے، یہ شروع ہو گیا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مستقل تکن، چڑچڑاپن اور بے رخی. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میں تھکاوٹ فیل کر رہے ہیں، آپ چڑچڑے پن کا شکار ہو گئے یا بے رخی برتنے لگے ہیں، تو عین ممکن ہے بلکہ یہ مینٹل برن آؤٹ کی شروع کی علامات ہیں. آپ کے فیصلوں میں اگر غلطیاں ہوتی ہیں یا آپ جو لیول آف کیئر آپ دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے پاتے، تو یہ بھی مینٹل برن آؤٹ کی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ آپ کی نیند میں، بھوک میں تبدیلی، یا خدا نخواستہ اس طرح کی یہ کہانی میں نے آپ سے شیئر کی، آرام کے لیے نیند کی گولیاں لینا یا اور اس طرح کے نشاور گولیاں لینا، یہ بھی مینٹل برن آؤٹ کی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں سے اور خاندان سے دور ہو گئے ہیں اور آپ اکیلا پسند ہو گئے ہیں، آپ کسی سے ملنا جلنا آپ نے بند کر دیا ہے، تو یہ تمام علامات ہیں آپ کے مینٹل برن آؤٹ کی. تو اگر یہ علامات آپ میں ہیں اور آپ نے ان علامات کو دیکھا ہے، تو لازمی چاہیے کہ آپ ایک پروفیشنل ہیلپ لیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے کوپ کریں یا مینٹل برن آؤٹ کا کیسے علاج کیا جائے، اس کو کیسے دور کیا جائے، تو اس سلسلے میں جو دو آپ کو مدد چاہیے یا جو ہم کر سکتے ہیں وہ دو لیولز پہ کر سکتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ اور ایک انڈیویجول لیول پہ. سسٹم لیول پہ یا آرگنائزیشن لیول پہ جو کہ لازمی ہونا چاہیے، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں شامل یہ ہے کہ ڈیوٹی آورز میں کمی ہو، ڈیزائن وہ جو کام کرنے کے اوقات ہیں ان کو ری ڈیزائن کریں. اس کے علاوہ آپ ہونا چاہیے کہ اس انسٹیٹیوشن میں خفیہ کونسلنگ یعنی کانفیڈینشیل کونسلنگ اپارچونیٹیز ہوں. اگر کسی ڈاکٹر کو فیل ہوتا ہو کہ مجھے مینٹل برن آؤٹ ہو رہا ہے، تو وہ وہاں جائے اور وہاں پہ کونسلنگ کرے. اس کے علاوہ اسٹرکچرڈ پیئر سپورٹ اینڈ ڈیبریفز ہو. آپ کو ذہنی ٹیم ممبرز کو ذہنی طور پہ اس کو سپورٹ ملے، ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کے مسائل معلوم ہونے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایڈمن بوجھ ہے اس میں کمی ہونی چاہیے. ڈاکومنٹیشن باقی جو چیزیں ہیں وہ اگر کم ہوگا تو فری مائنڈ ہوگا، فری آورز ہوں گے، اور ایک ڈاکٹر اپنے مینٹلی اپنے آپ کو ریجوینیٹ کرے گا، اپنے آپ کو فریش کرے گا. اس کے علاوہ جو جینڈر سینسٹیو پالیسیز ہیں وہ چینج ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو اپنا ان کے ورکنگ آورز ہیں ان کو بہتر بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز اور میجرز ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کہیں پہ مینٹل برن آؤٹ ہو رہا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی گروپ میں، تو یہ دیکھنا چاہیے کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجوہات کو جانچنے کے بعد ان کو دور کرنا لازمی ہے. WHO اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یا جتنے بھی نیشنل پلانز ہیں وہ اس بات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ تمام آرگنائزیشنز، ہیلتھ کیئر لیول سسٹمز، وہ ان چیزوں کو انشور کریں کہ وہ اپنے امپلائیز کے لیے، اپنے ڈاکٹرز کے لیے یہ سٹیپس لیں تاکہ مینٹل برن آؤٹ کو کم سے کم کیا جا سکے. انڈیویجول لیول پہ یا شخصی طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے، انفرادی لیول پہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 3 منٹس ریسٹ، کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس کے بعد 3 منٹ تک ریلیکس رہیں، ہائیڈریٹ کریں، کچھ ٹائم لیں، کچھ تھوڑا سا اس جو آپ نے اچھا کام کیا اس پہ سوچیں، اور جو آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو آپ ٹرائی کریں کہ دوبارہ نہ ہو. اس کے علاوہ ساتھی سے روزانہ حال پوچھنا، آپ کیسے ہو، کیسے چل رہا ہے، کیسے سسٹم ہے، کیا ہے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے ایک مائکرو باؤنڈری کریں کہ اس وقت تک میں نے کام کرنا ہے، اس کے بعد میں نے کام اگر ختم نہیں ہوا تو میں نے کل پہ کرنا ہے. یہ کوشش کرنی ہے کہ اس ٹائم لمٹ تک میں اپنا کام پورا کر سکوں. لازماً ہمیں طریقہ آنا چاہیے، ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم مدد طلب کریں.
اگر ہمیں ضرورت ہے مدد طلب کرنے کی تو ان کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور ان کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، تبھی ہم اپنے مینٹل برن آؤٹ سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر سیفٹی نیٹ پلاننگ ہو اور ایمرجنسی کانٹیکٹس ہوں، یہ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ آپ اگر آپ کو مینٹل برن آؤٹ ہوتا ہے تو آپ کدھر کو رجوع کریں۔ اگر جو ہیلتھ کیئر سسٹم میں جو لیڈرز کے رول ادا کرتے ہیں، جو ہائی لیولز ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹیم لیڈرز ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ ہے، یا وہ کیسے اپنے ٹیم ممبرز کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، ان کے مینٹل برن آؤٹ میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں، یہ کچھ ایٹیچیوڈز ہیں جو کہ کرنے چاہیے۔ مثلا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایز اے لیڈر کام کر رہے ہیں، کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کسی کالیگ میں تھوڑا سا اس کو اسٹرگل ہو رہا ہے، یا تھوڑا سا ان میں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مینٹل برن آؤٹ ہو رہا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا ہے آپ خاموش ہیں، آئیے 5 منٹ بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایشو کیا ہے۔ تو آپ یہ ڈائلاگ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کو مینٹل برن آؤٹ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں کہ آپ اکیلے یہ نہیں سنبھال سکتے، مدد موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی سے کہیں کہ شکریہ کہ آپ نے بات کی، بتائیے چھوٹا سا بتائیں کہ چھوٹا سا کون سا قدم آسانی دے سکتا ہے، اس کی ہیلپ آؤٹ کریں، اس کو گائیڈ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں رسپانسبلٹیز بنتی ہیں ہیلتھ کیئر لیڈرز کی، کہ وہ اپنی ٹیم ممبرز کی ان کو ساتھ ہیلپ آؤٹ کرے اور ان کو حوصلہ دے۔ ایک مثال میں آپ ساتھ پریزنٹ کروں گا۔ یہ ایک اسٹڈی تھی جو کہ جرنل آف ہیومن ریسورس اینڈ لیڈرشپ میں یہ پبلش ہوئی، یہ پاکستان میں کنڈکٹ کی گئی تھی۔ اور اس میں ہوا کیا تھا کہ انہوں نے یہ اس آرٹیکل میں جو انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے یہ انالائز کرنے کی کوشش کی کہ اگر کسی سسٹم میں امپلائی اگر یہ ہیلتھ سپورٹ سسٹم پروگرام ڈال دیا جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور اس سسٹم میں کتنے امپلائیز رہتے ہیں اور کتنا اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فائنڈنگز تھی کہ ان سسٹمز میں، یہ پنجاب یونیورسٹی سے پبلش ہوئی، کہ ان سسٹمز میں جہاں پہ مینٹل ہیلتھ سپورٹ پروگرامز ڈالے گئے تھے، تو وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں یا امپلائیز میں ویل بینگ زیادہ ہو گئی تھی، یعنی وہ اچھا محسوس کر رہے تھے، ان کے جاب سیٹسفیکشن ان میں بہت تھی، وہ لائل ہو گئے تھے، اپنا کام ایمانداری سے کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اس سسٹمز کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، غیرحاضریاں کم ہو گئی تھی، اور وہاں کا پرفارمنس بھی کافی اچھا ہو گیا تھا۔ تو جو آج کی ڈسکشن سے اگر میں کچھ فائنل آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں، تو وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اندر اگر ہمارے کوئی مینٹل برن آؤٹ کی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ہو رہا ہے یا ہمارے دوست میں ہو رہا ہے، تو وہ جو اشارے ہیں، ریڈ فلیگز ہیں، وہ ہمیں جلدی سے جلدی ان کو ریکگنائز کرنا ہے، ان کا احساس کرنا ہے، ان کا تدارک کرنا ہے، تاکہ ہم اس کا حل ڈھونڈ سکیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میں مینٹل برن آؤٹ ہو رہا ہے، تو آپ جتنا جلد ہو اوروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس معاملے میں دوسرے لوگوں کی مدد لیجیے گا۔ سسٹم، آرگنائزیشن، ہاسپٹل، یہ میٹر کرتا ہے، اور اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو برن آؤٹ سے بچائے۔ یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے کولیگز، اپنے ساتھیوں کو مینٹل برن آؤٹ سے بچائیں، اور اگر ان کو مینٹل برن آؤٹ ہوا ہے تو لازماً اس پہ اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں، اور اس پہ ان کے ساتھ بات کریں، تاکہ وہ اس پورے عمل سے آسانی سے نکل سکیں۔ آرگنائزیشنز کے طور پہ یہ ضروری ہے کہ وہ مینٹل سپورٹ سسٹمز کو امپلیمنٹ کریں، ان کو اپنے انسٹیٹیوشنز میں انٹروڈیوس کریں، کیونکہ ان کے امپلائیز کو اگر مینٹل برن آؤٹ ہونے لگا ہے یا ہو رہا ہے، اور اس سے ان کو نکالیں، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، بلکہ پیشنٹ کیئر پہ بھی مثبت اثرات آتے ہیں۔ یہ مختلف ریفرنسز تھی جس کی بیس پہ میں نے آج کا لیکچر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا۔
اپنے تمام کولیگس کا، ڈاکٹرز کولیگس کا جنہوں نے مجھے سنا، جن کو میں ڈائریکٹ مخاطب کر رہا تھا، اور ایون پبلک کا، کہ ان کو بھی احساس ہو جائے کہ ڈاکٹرز خود بھی ایک مینٹل کانٹینیوس مسلسل ذہنی خفت سے گزر رہے ہوتے ہیں، مینٹل سٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، وہ کوئی بے جان نہیں ہوتے، وہ جاندار ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہوتی ہے۔ جب ان کی زندگی کو سٹریس ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، تو اتنا ہی پریشر جتنا ان کے خاندان والوں کو ہوتا ہے، اتنا ہی پریشر اس ڈاکٹر پہ بھی ہوتا ہے، بلکہ اس ڈاکٹر پہ پریشر زیادہ ہوتا ہے بنسبت خاندان کے، کیونکہ خاندان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمارا مریض ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ لیکن اگر ڈاکٹر کو معلوم ہو کہ اس مریض کا آؤٹ کم کیا ہے، یا خدا نخواستہ آؤٹ کم برا ہے، یا بیماری ایسی سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی مشکل حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مریضوں کی ہوپس ہوتی ہیں، مریض کے رشتہ داروں کی ہوپس ہوتی ہے، ادھر وہ ریالٹی دیکھتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جتنا پریشر ڈاکٹر پہ ہوتا ہے، شاید عام پبلک کے عام مریض اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز بھی اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اگر ہم مینٹل انگزائٹی، ڈپریشن یا مینٹل پریشر کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم اپنا خیال نہیں کرتے، جو کہ کرنا چاہیے۔ ساتھیوں، ہم خالی کپ سے دوسروں کو پانی نہیں دے سکتے۔ اگر ہم ڈاکٹرز کی ذہنی صحت کو نظر انداز کرتے رہے، تو ہم صرف اپنی زندگیاں نہیں کھوئیں گے، بلکہ وہ ہمدردی اور مہارت بھی جو ہمارے مریضوں کو ہم سے درکار ہے۔ آئیے اس خول کو توڑیں، آئیے کھل کر بات کریں۔ ذہنی دباؤ، ذہنی برن آؤٹ، ڈپریشن اور انگزائٹی پر، اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیں کہ مدد مانگنا کمزوری نہیں ہے، یہ حکمت ہے، یہ ہمت ہے، اور یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ ہم سب مل کر ایک ایسا طبی معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں ڈاکٹر صرف علاج دینے والے نہیں، بلکہ خود بھی ہمدردی اور سہارا پانے والے ہوں، کیونکہ ایک صحت مند ڈاکٹر ہی ایک صحت مند معاشرے کی ضمانت ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام ڈاکٹرز کولیگز کا، کہ آپ نے صرف مریضوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے لیے بھی پرواہ کرنے کا انتخاب کیا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔